ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حاضری لگوا رہے تھے جناب قاری محمد بشیر قادری صاحب۔ اب ملتمس ہوں حضرت مولانا ضیاء محی الدین قادری صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں۔ ان کا سجادہ نشین دہم حضرت مولانا پیر سید الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا ضیاء محی الدین قادری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کی ایک نورانی محفل، جو دوہری نورانی محفل ہے، 11ویں پاک اور عرس مقدس، تو ہم بار میں سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر سید ثاقب محی الدین قادری مد ظلہ العالی کے زیر سایہ اس محفل میں شریک ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں، اس لیے ہماری تو کوئی بساط نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، جس کو بلایا گیا تو وہ حاضر ہو گیا، یہ بھی کرم کی بات ہے۔ تو میں حضرت قبلہ پیر سید الطاف محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند جملے عرض کرتا ہوں۔ آپ کا مزاج پاک بہت ہی پیارا، بہت سادہ، بڑے نرم انداز میں گفتگو فرماتے، بڑا ہی ملائم، اور چہرہ انور کی چمک جو ہے، یہ چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ کی، کافی پرانی ویڈیو تھی، تو اس میں بھی حالانکہ تصویر اور چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی وہ چمک اسی طرح نظر آ رہی تھی، اور پھر وہ یاد آ گئی وہ چمک کہ جب محفل میں آپ تشریف لاتے تھے، تشریف رکھتے تھے، اور وہ جو بیٹھنے کا انداز ہوتا تھا تو وہ سب کچھ نظروں کے آگے گھوم گیا۔ یہ تو جو دیکھ چکے ہیں، دیدار کر چکے ہیں، ان کی نظروں سے گزرتا ہوگا، ان کے خیالوں میں بھی گزرتا ہوگا۔ یہ محبوبوں کی یادیں جو ہیں یہ مٹتی نہیں ہیں، یہ تو اور زیادہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی بڑی ہی، ادھر تو آپ کی نرم مزاجی، لیکن دوسری طرف بڑے امتحانوں سے آپ گزرے۔ 3 نوجوان صاحبزادے آپ کے ہاتھوں میں گزرے، جوان ہوئے اور پھر اس دنیا سے گزرے، اور آپ فرماتے تھے کہ ایک باپ کے لیے سب سے مشکل چیز بیٹے کے جنازے کو کندھا دینا ہوتا ہے، اور میں نے اپنے 3 جوان بیٹوں کے جنازوں کو کندھا دیا ہے۔ دیکھیں آپ کا تعلق کس خاندان عالیہ سے ہے؟ خاندان سادات، خاندان سادات۔
آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک سے ہیں، اور سرکار غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، یعنی سرکار غوث پاک کے والد گرامی کا سلسلہ نسب جناب امام حسن علیہ السلام تک، اور والدہ محترمہ کا سلسلہ نسب جناب امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو یہ دونوں حضرات کا فیض، دونوں شہزادوں کا فیض اس خاندان میں تشریف لایا ہے، اور تشریف لانے کے بعد آگے پھر ظہور بھی فرما رہا ہے۔ میدان کربلا میں جناب امام حسین نے کتنے اپنے اور کتنے جانثار، اپنوں سے مراد اپنے قریبی بیٹے، بھتیجے، بھانجے، 21 افراد اہل بیت اطہار کے میدان کربلا میں شہید ہوئے، 51 دوسرے تھے، تو 21 اپنے افراد، یعنی 20 اپنے افراد کی لاشوں کو اٹھا کے میدان سے خیموں میں لائے کون؟ امام حسین۔ تو ان کا بھی تو حوصلہ ملاحظہ فرمائیں، اور وہی پھر سیرت آگے چلتے چلتے پھر کسی نہ کسی جگہ اس کا ظہور ہوتا ہے، تو وہ ظہور جناب پیر سید الطاف محی الدین صاحب کی سیرت میں ہوا کہ آپ کو 3 نوجوان بیٹوں کے جنازوں کو کندھا دینا زندگی میں نصیب ہوا۔ تو یہ بڑا بھاری کام تھا، اور فیض جو ہے وہ اسی طرح ہی جب مصیبتیں آتی ہیں اور یہ لوگ صبر کرتے ہیں، اور پھر ان کی روح کو اور زیادہ جلا ملتی ہے، فیض کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے، تو فیض کی کیا بات کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے نظارے دیکھے ہیں، بہت نظارے دیکھے ہیں، الغرض آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، تو اس علاقے میں بھی آپ کی نشانیاں موجود ہیں۔ کنواں کھاری تھا، اس کا پانی میٹھا کر دیا، کنواں خشک تھا، اس کا پانی جاری کر دیا، یہ تو باتیں عام طور پر مشہور ہیں، اور اب آپ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے فیضان، ظاہری فیضان سے، کیونکہ ظاہری فیضان کیا ہے؟ آپ سیاستدان بھی تھے، اور قادیانیوں کے خلاف عظیم الشان فتح آپ نے حاصل کی۔ قادیانیوں کو بہت ہی دردناک شکست سے آپ نے دوچار کیا، ان کے گڑھ میں، ان کے علاقے میں۔ تو اس طرح آپ کا ظاہری فیضان بھی ہے، باطنی فیضان بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے فیض، تو جی تو دیکھیں حضرت صاحب وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک تو پاکستان جب بنا اس وقت وہ پہلا الیکشن تھا، اور اس وقت یہ ڈسکے کا علاقہ یہ مرزائیوں کا گڑھ تھا، اور بہت زیادہ ان کا زور تھا، تو وہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے مسلمان کینڈیڈیٹ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر جناب قبلہ پیر الطاف محی الدین صاحب آپ تیار ہوئے، اور آپ نے فرمایا میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے۔ تو آپ جب الیکشن میں کھڑے ہوئے، اور کمپین کے لیے بھی چند دن ملے تھے، کوئی زیادہ وقت کمپین نہیں کی، اور کمپین ان کی جو کمپین تھی اس کی تو بات یہ اور تھی، وہ تو اپنا ان کا گڑھ تھا نا، اس لیے ان کی تو کمپین ہی کمپین تھی۔ آپ کو چند دن ملے، لیکن 60,000 کے مارجن سے آپ نے کامیابی حاصل کی، اور میاں ممتاز دولتانہ انہوں نے آپ کو بڑی مبارکباد پیش کی،
آپ نے فرمایا جناب میاں صاحب آپ بھی تو جیتے ہیں نا، آپ کو بھی مبارک ہو۔ وہ کہنے لگے جی ہم کیا جیتے، وہ ہمارے علاقے ہیں، ہم وہاں کے وڈیرے ہیں، لوگ ڈر کے مارے ہمیں ووٹ دے دیتے ہیں۔ کامیابی تو آپ کی ہے کہ بیگانوں کے گڑھ میں جا کر ان کو عظیم الشان کامیابی عطا ان کو عظیم الشان شکست دی ہے آپ نے، اور وہاں پہ آپ نے وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کو نہیں بھولے گی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ سیاستدان بھی یعنی دنیا دار بھی، ادھر فیضان ظاہری اور پھر فیضان باطنی دونوں ہی آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کا ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے، خطائیں معاف فرمائے۔